السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام امیلوں کی اس جامع مسجد میں یہاں کی جو مقامی جمعیت ہے اس کے زیر اہتمام رکھا گیا، اور ابھی آپ نے برادر عزیز شیخ حفیظ الرحمن سلفی کی بڑی پرمغز تقریر بھی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہو رہی ہیں یا ہوں گی، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورى کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو کھیتی کہا ہے، دنیا کو بھی کھیتی کہا ہے اور آخرت کو بھی کھیتی کہا ہے۔ اب کھیتی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، کھیتی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے محنت کی جا رہی ہے اور پھر اس سے کچھ رزلٹ نکلے گا، کچھ اس کا پھل نکلے گا۔ تو دنیا بھی ایک کھیتی ہے، آخرت بھی ایک کھیتی ہے۔ کوئی دنیا کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی آخرت کی کھیتی کر رہا ہے۔ کوئی صبح سے شام تک دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، اور کوئی صبح سے شام تک آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ محنت دونوں طرف ہو رہی ہے،
لیکن دونوں کی محنت کا پھل جو ملے گا اس میں بہت فرق ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کے لیے کوشش کرے گا، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا، جو آخرت کے لیے اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، عمل کرے گا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھائیں گے۔ جو اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ مجھے اپنی آخرت بہتر بنانی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اور مزید توفیق دیں گے، اس کو نیکی کے اور راستے بتائیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو آخرت کے لیے محنت کرے گا، ایسا نہیں کہ دنیا اس کو نہیں ملے گی، دنیا تو اس کو ملے گی۔ بھئی دنیا کی روزی روٹی، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے مقدر میں جتنی ہیں وہ تو مل کے رہیں گے۔ ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں 120 دن کے ہوتے ہیں، 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو انسان کی جو ہائے توبہ مچائے ہوئے ہے، حرام حلال سب کر رہا ہے، جائز ناجائز سب کر رہا ہے، ارے تو جتنا بھی محنت کر لے اپنے مقدر سے زیادہ تھوڑی پا سکتا ہے۔ تیرے مقدر کی جو روزی ہے وہ تجھے مل کر کے رہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیا کے لیے محنت کرے گا، جو دنیا کی کھیتی کرے گا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہوگا، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا تو دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں۔ صبح سے شام تک، صبح سے رات تک، بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر پہ جانے تک، یہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں آخرت کی فکر کتنی بار آتی ہے؟ اس زندگی میں ہم قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور ثواب کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہیں۔ اگر ہم سوچتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج مردوں کو دفنایا جاتا ہے اور دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جنازوں میں جاتے ہیں لوگ، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، لطیفے بازی ہوتی ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے دل تو شاید اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا قرآن کے پہلے پارے میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیو تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اللہ کے اتنے نافرمان بن چکے ہو، تم اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، لیکن قرآن کی وہ آیت آج ہم غور کریں کہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ ہمارے دلوں میں میرے بھائیوں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھیے، اگر آپ توحید پر ہیں
ہمارے بہت سارے بھائی اسی پر خوش ہیں کہ صاحب ہم توحید پر ہیں، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، ہم بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ہم تعویذ نہیں پہنتے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر اللہ نے عقیدہ سلامت رکھا ہے بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی بنارس سے اعظم گڑھ کے راستے میں ہم نے دیکھا ہمارے برادران وطن ہیں گنے کی عبادت کر رہے ہیں، پھلوں کی عبادت کر رہے ہیں، ندی اور نالے کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو دیکھ کر کے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے، لیکن کبھی دل سے سوچو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں توحید کی یہ دولت نہ دی ہوتی تو شاید ہم بھی کسی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی جانور کی عبادت کر رہے ہوتے، کسی پھل کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس نعمت پر قربان ہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ دولت، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں قیامت کے دن لگے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم توحید لے کر کے جائیں گے، جب ہم ایمان لے کر کے جائیں گے، اور ایک انسان بغیر توحید کے جائے گا، اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے، بغیر توحید کے دنیا سے جائیں گے، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے چلے آئیں، ان کا سونا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہ ہنسنے کی بات نہیں کہ کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت، یہ رونے کا مقام ہے کہ بھی ہے تو وہ ہماری طرح اور آپ کی طرح انسان ہے، اس کے پاس بھی دماغ ہے، اس کے پاس بھی ہاتھ پیر ہے، مگر سوچو کہ وہ ایک مخلوق کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے پاس، مگر یہ جو نعمت ہے نا، اس نعمت کا ایک تقاضا اور بھی ہے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ کم سے کم سورہ فاتحہ میں ہم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے۔ جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں، گویا کہ ہم اس بات کا ہی اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم بھی قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ایک دن ایسا آئے گا جس دن اچھے کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برے کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا جس دن حساب ہوگا، کتاب ہوگا، نیک کو نیکی کا بدلہ ملے گا، برے کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ تو جتنی توحید ضروری ہے اتنی ہی یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ توحید پر ہیں، لیکن صاحب آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے، آپ آخرت کو نہیں مانتے، آپ عذاب قبر کو نہیں مانتے، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کا حساب دینا پڑے گا، آپ کی سوچ یہ ہے کہ ارے 4 دن کی زندگی ہے یار، کھا لو پی لو موج مستی کر لو، اس کے بعد کس نے دیکھا۔ اگر یہ سوچ ہے تو معاف کیجیے، یہ سوچ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ تو کافر کی سوچ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ تو کافر کہا کرتے تھے، ہم کو تو بس دنیا کی زندگی میں رہنا ہے، یہی کھانا ہے، یہی رہنا ہے، یہ جینا، یہی مرنا ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ تو کافر کی سوچ ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ کی توحید پر ایمان ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت اور آخرت کی تمام تفصیلات کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے کبھی آپ غور کیجئے گا، قرآن کریم میں جہاں بھی توحید کا بیان ہے وہاں آس پاس میں آخرت کا بیان ضرور ہوگا۔ کبھی غور کیجئے، توحید کا جہاں بھی بیان ہے ایمان بالآخرت کا بیان ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ توحید اور ایمان بالآخرت یہ پیر ہے، یہ جوڑا ہے، اس پیر کے بغیر ہم اللہ کی کامیابی نہیں ہو سکتے۔
اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کے اوپر ایمان کا تذکرہ کرتے تھے تو اکثر آپ قیامت کے دن کا بھی ذکر کرتے تھے۔ میں مثال کے طور پر ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حدیثوں کو سنا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی نے اللہ کا ذکر کیا اور قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آخرت کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھنا ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، شادی نہ کی جائے، بال بچوں کا حق نہ ادا کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سب سے جامع دعا جو ہم کو سکھائی گئی، جو حج اور عمرہ کرنے کے دوران، طواف کے دوران بھی ایک حاجی پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی تو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے۔ ہم نے دنیا کی بھلائی بھی مانگی، ہم نے آخرت کی بھلائی بھی مانگی۔ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ٹارگٹ آخرت کو بنا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ میرے بندے، تو دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں اپنا جو حصہ ہے، جو حق ہے، تو اس کو فراموش مت کر، تو اس کو مت بھول، تو اس کا بھی خیال کر، لیکن تو آخرت کی تیاری کر۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ عمرو بن عاص بھی بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ نئی نئی شادی ہوئی، شادی کے 2-4 روز گزرے تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، گھر کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، میرے بیٹے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو بہو نے اشارے میں کہا کہ بھئی آپ کے بیٹے کو تو دن میں روزہ رکھنے سے فرصت نہیں ہے اور رات میں تہجد پڑھنے سے فرصت نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کہ یہ تو شادی شدہ زندگی برباد ہو رہی ہے میرے بچے کی، میرے بیٹے کی۔ یہ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ ہر بات باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات بتائی اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے بچے کو آپ سمجھائیے، میرے بیٹے کو آپ سمجھائیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن عاص کو بلوایا، حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلوایا۔ اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، کیا صحیح بات ہے یہ؟ ہاں اے اللہ کے نبی صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ، صم و افطر، تم روزہ رکھو لیکن کنٹینیو روزہ مت رکھو، تم گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھو۔ قم ونم، تم رات میں تہجد بھی پڑھو لیکن آرام بھی کرو۔ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے عبداللہ، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ، سب کا حق ادا کرو، اس کا کوئی مطلب نہیں کہ تم دن میں روزہ رکھو اور رات میں تہجد پڑھو اور بیوی کا حق ادا نہ کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔
اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے نبی نے ایک نہیں 9 شادیاں 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا، 9 بیویوں کے حقوق ادا کیے، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ ایک بہترین شوہر بھی ثابت ہوئے، ایک بہترین باپ بھی ثابت ہوئے، ایک بہترین انسان بھی آپ تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانا ہے۔ اور اس بات کو اگر اور کلیئر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، بات اور واضح ہو جائے گی۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو جائے کہ دنیا میں تھوڑی مصیبتیں اٹھا لوں لیکن آخرت میری بہتر ہونی چاہیے، آخرت میں مجھے سکون ملنا چاہیے، جو اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس اچھا مکان نہ ہو، ارے غریب تو وہ ہے جس کا دل غریب ہو، جس کے دل میں لالچ بھرا ہو، جس کے دل میں سکون نہ ہو، وہ غریب ہے میرے بھائی۔ اسی لیے امام خطابی نے لکھا ایک جگہ، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ امام خطابی نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے جہاں بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہاں فقر سے مراد یہ دنیا کا فقر نہیں ہے، وہ دل کا فقر مراد ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے نبی نے فقیروں کی زندگی گزاری ہے، فقیر کی زندگی گزاری، نبی کوئی امیروں کی زندگی تو نبی نے کبھی گزاری نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا تو یہ عالم تھا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، اتوار کے دن جو رات میں چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ آپ کی دنیا کی زندگی کا تو یہ عالم تھا۔ آپ کے گھر میں آخری دن جو جو آتا ہے، وہ جو بھی آپ کی ذرا یہودی کے گھر میں گروی رکھی جاتی ہے، تب وہ ذرا آپ کے گھر میں وہ جو آتا ہے۔ آپ کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا گھر کیسا تھا، ذرا حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، اللہ کے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا ہوا ہے چمڑے کا اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، یہ نبی کا کمرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام سے رہتے ہیں، اپنے اپنے محلوں میں داد عیش دیتے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک معمولی چٹائی پر لیٹے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ طرز زندگی دیکھ کر، آپ کی یہ زندگی دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ میرے نبی نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل بیت کو ہمیشہ فکر آخرت پر ابھارا ہے میرے بھائی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں، سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، دروازے سے آپ واپس چلے آتے ہیں، حضرت فاطمہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ابا جان آئے تھے، واپس چلے گئے، اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں، حضرت علی کو۔ حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کیا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کیا بات ہے آپ ہمارے دروازے پر آ کر کے واپس چلے گئے؟ اے علی، کل جب میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا، رأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے اپنی بیٹی کے دروازے پر ایک ڈیزائن دار پردہ دیکھا۔ اے علی، میری فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، مالی
وللدنیا، جب محمد اکرم نے کبھی اپنے گھر میں دنیا داری کھوانے نہ دیا، میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی، میری بیٹی کے گھر میں کب سے دنیا داری ہونے لگی؟ اے علی، جب میرا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تو میری بیٹی دنیا دار کب سے بن گئی؟ حضرت فاطمہ نے پوچھوایا، اے ابا جان آپ کا کیا حکم ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی؟ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ اس پردے کو ہٹا دو، اس کو مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دو، اور آئندہ کبھی تمہارے دروازے پر ایسا پردہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو محمد رسول اللہ کی زندگی تھی۔ آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری؟ آج ہماری مائیں بہنیں اللہ رحم فرمائے، آج اگر ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی ہے، ذرا سی کسی چیز کی کوئی کمی ہو جاتی ہے، زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، زبان پر ناشکری آ جاتی ہے، شوہر حلال طریقے سے کما کے لاتا ہے، وہ حلال کی کمائی کافی نہیں سمجھی جاتی ہے، زیورات کا تانا مارا جاتا ہے، کپڑوں کا تانا دیا جاتا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات بھی پڑھ لینا، کبھی موقع ملے تو ازواج مطہرات کی زندگی بھی پڑھ لینا، کیسی زندگی گزاری تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میری خالہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہنے لگی، یا ابن اختی ان کننا لننظر الى الہلال ثم الى الہلال شہرین وما کان یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ اے میرے بھانجے، اے عروہ، ہمارے گھر میں 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، لیکن کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا، الاسودان التمر والماء، ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے، کھجور کھا کر اور پانی پی کر 2 مہینہ تک محمد الرسول اللہ کے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے۔ ہم کیا زندگی گزاریں گے؟ آج تو ذرا سا کاروبار میں مندی آ جائے، ذرا سا کچھ کھانے میں کمی آ جائے، کچھ دقتیں آ جائیں تو ہم سے کوئی حال چال پوچھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے سب ٹھیک ہے، کہتے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کا مطلب کہ گڑبڑ ہے۔ ہماری زبان پر میرے بھائی ناشکری کے کلمات بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ ذرا نبی کی سیرت دیکھیے، نبی کے اہل بیت کی سیرت دیکھیے۔ عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کے جو حجرے تھے، جو کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کچی زمین کا فرش تھا اور کھجور کی لکڑی کے پلر تھے اور ٹاٹ کا ایک بوریا ان کمروں کے باہر لٹکا رہتا تھا، مٹی کی دیواریں تھیں۔ یہ اس کائنات کے امام کا گھر تھا، اس امت کی ماؤں کے کمرے تھے۔ عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اس نے حکم دیا کہ ان کمروں کو توڑ دیا جائے تاکہ مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے، ان کو بڑھا دیا جائے۔ فیصلہ پاس ہو گیا، ان کمروں کو توڑا جانے لگا۔ جب وہ کمرے توڑے جانے لگے، مدینہ کی انصار کی عورتیں رونے لگی۔ انہوں نے ہمیشہ سے ان کمروں کو، اپنے نبی کے ان کمروں کو دیکھا تھا، ان کمروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کے وہ رونے لگی۔ امام حسن بصری موجود تھے، انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ کاش ان کمروں کو نہ توڑا جائے اور کاش ان کمروں کو برقرار رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کے کمرے کیسے تھے، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کا طرز زندگی کیسا تھا۔ تو نبی کی زندگی فکر آخرت تھی، دنیا تھی، بال بچوں کا حق تھا، کھانا پینا تھا، دولت بھی آئی، مگر نبی نے ان سب چیزوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا، نبی نے ٹارگٹ بنایا آخرت۔ یاد کیجیے اللہ کے نبی کا وہ خطبہ جو انتقال سے کچھ دن پہلے آپ نے دیا تھا، جب آپ نے خطبے میں یہ فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، یہ چوائس دی ہے، یہ آپشن دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے۔
فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق اس خطبے میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ کے اوپر قربان۔ یہ کہہ کر کے ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، ہمیں بڑی حیرت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، ایک کامن بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا؟ کہتے ہیں ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں اپنی ہی بات کر رہے تھے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اے نبی چاہو تو دنیا کی کچھ اور دن کی زندگی لے لو، دنیا میں کچھ اور دن عیش و آرام کی زندگی آپ لے لو، اور چاہو تو اپنے رب کی نعمتوں کو تم قبول کر لو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کیا، اور اس خطبے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کے چاہنے والے اور اس نبی کے ماننے والے آج ہم اور آپ ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، مگر اس نبی نے جو فکر آخرت کا میسج دیا ہے اپنی امت کو، وہ میسج آج ہم اور آپ ہیں۔ اپنے آخری خطبے میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا مل فقر اخشی علیکم، او لوگوں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، فتنافسوها کما تنافسوها، جیسے پہلے کے لوگ دنیا کے لیے لڑتے مرتے تھے، کئی دنیا کے لیے لڑنا مرنا تم بھی نہ شروع کر دو، دنیا پرستی میں تم نہ پڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر تھا میرے پیارے ساتھیوں، اور آج امت تباہ ہے اسی دنیا پرستی کے پیچھے۔ اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پکڑ کر کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تمہیں دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے ایک پردیسی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کیسے رہتا ہے؟ پردیسی کیسے رہتا ہے؟ آپ کے امی لوگ کے، آپ کے مبارک پور کے، آپ کے بہو کے بہت سارے لوگ سعودی میں کام کرتے ہیں، دبئی میں کام کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو وہ کیسے وہاں رہتے ہیں۔ وہاں اے سی میں رہتے ہیں، گھر کے اندر شاید ڈھنگ کا پنکھا بھی نہ لگا ہو، وہاں 24 گھنٹے لائٹ رہتی ہے، یہاں تو لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، مگر وہ سعودی عرب اور دبئی کے اندر رہ کر کے بھی اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں، ان کا دل مچلتا ہے اپنے وطن میں آنے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو، جو رہتا تو دنیا میں مگر اس کا دل آخرت میں لگا رہتا ہے، اس کے دل میں آخرت کی طلب اور آرزو رہتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ اس کو جب یہ لگتا ہے نا کہ آخرت میں مجھے پھل ملے گا، اس کا مجھے بدلہ ملے گا، دنیا کی مصیبتیں کم ہو جاتی تھیں۔ حضرت عمار کو دیکھو، ان کے باپ کو بھی مارا جا رہا ہے، یاسر کو، ان کو بھی تڑپایا جا رہا ہے، ان کی ماں سمیہ کو مارا جا رہا ہے، پورے پریوار کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ماں کو بھی ستایا جا رہا ہے، باپ کو بھی ستایا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بس ایک ہی جملہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں، اے یاسر کی فیملی والوں، تم صبر سے کام لینا، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے اس ایک جملے نے عمار کی تکلیفوں کو ہلکا کر دیا، نبی کے اس ایک جملے نے یاسر کے زخموں پر مرہم رکھ دیا، سمیہ کی تکلیفوں کو ہلکا کر دیا۔ یہ آخرت پر جو ایمان ہوتا ہے، یہ انسان کی مصیبتوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں، اور
اسی حالت میں میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، بے سطر ہو جاتی ہوں، میرا جسم دوسروں کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ لَكِ وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ لَكِ، اور اگر تم کہو گی تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، لیکن تم صبر کر لو تو جنت ملے گی۔ اب غور کیجئے، مرگی کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک تو مرگی کی بیماری ہے، اور اس پر سے یہ اذیت ہے کہ اس کا بدن کھل جاتا ہے، مگر اس کو یہ آپشن دیا اللہ کے نبی نے، اگر تم اس مصیبت کو برداشت کر لو گی تو تم کو جنت ملے گی۔ تو کیا جواب دیتی ہے وہ عورت؟ اور یہ بھی یاد رکھو، وہ کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی، کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں تھی، حدیث کے الفاظ ہے وہ کالی عورت تھی، یعنی صورت کے اعتبار سے کالی تھی، لیکن سیرت کیسی تھی؟ اللہ اکبر! کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر صبر کرنے سے مجھے جنت مل جائے گی فَأَصْبِرُ، تو میں صبر کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے نبی بس ایک دعا آپ کر دیجئے اللہ سے کہ جب یہ مرگی کا دورہ مجھے آ جائے تو اے اللہ کے نبی میرا سطر نہ کھلے۔ میں اس حالت میں، ظاہر ہے جب انسان اپنے ہوش میں نہ ہو، مرگی کا دورہ جب آتا ہے، انسان اگر ہوش میں نہیں ہے، اگر اس حالت میں اس کا سطر کھل بھی جاتا ہے تو شرعاً وہ گنہگار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مگر وہ عورت کتنی با حیا تھی، کتنی با کردار تھی، اس کو اپنی شرم و حیا کی کتنی فکر تھی، اس کے اپنے کردار کی کتنی فکر تھی کہ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اس مرگی کے دورے کی حالت میں میرا سطر نہ کھلے، میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج اللہ نے آپ کو حسین و جمیل اگر بنایا ہے، یہ حسن اور یہ جمال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ تمہیں اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اس پردے میں اپنے آپ کو رکھو۔ آج مئو ہو چاہے مبارک پور ہو چاہے امیلو ہو، آج افسوس کی بات ہے ان علاقوں میں جو ایک امتیاز تھا، ایک خصوصیت تھی کہ یہاں پر کا پردہ مثال دیا جاتا تھا کہ مئو کے اندر بڑا پردہ ہے، مبارک پور کے اندر بڑا پردہ ہے، امیلو کے اندر بڑا اچھا پردہ ہے، یہاں کی عورتیں اور یہاں کی لڑکیاں کبھی بے پردہ نہیں نکلتی ہیں۔ آج نمائش ہو رہی ہے، آج کوئی تماشا ہو رہا ہے اور مسلمان لڑکیاں گروپ بنا بنا کر کے جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں مئو کی، مبارک پور کی اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنی سیلفی بنا بنا کر کے اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ غور کرو، وہ عورت کالی کلوٹی ہے، وہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کو کیسا کردار نوازا ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں آپ منمانی کریں تو چلے۔ اسلام نے آپ کو سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے سب کے آداب بتائے، اور ایک عورت کے پردے کے تعلق سے تو اسلام اتنا سینسٹیو ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اٹھائیے قرآن کا 18واں پارہ، 17واں پارہ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کے سامنے ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہو، اپنے بیٹے کے سامنے ہو، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تم ہو، تو اس حال میں بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو یہ تو بھائی ہے، یہ تو بیٹا ہے، دوپٹہ جہاں کا تہاں رہے، نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے گریبان کے اوپر رکھنا ہے، اپنے سینے کے اوپر رکھنا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر کے اندر بھی چلا کرو تو تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے، تم زور زور سے زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلا کرو، تمہارے چلنے کے انداز میں بھی حیا ہونی چاہیے، تمہاری چال کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے، سورہ قصص، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا۔ جب حضرت موسیٰ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اور جانوروں کی لائن لگی ہے، اور لوگ کنویں سے پانی نکال نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور وہ دونوں لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہیں۔
تو حضرت موسیٰ نے پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے، تم دونوں کنارے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی تب تک نہیں پلائیں گے جب تک بھیڑ نہ چھڑ جائے، مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں گے، اور یہ کام بھی ہمارا نہیں ہے، یہ کام تو ہمیں مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، ہمارا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ان جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری لاچار لڑکیاں ہیں، باپ بیمار ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہیں، کنارے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جانوروں کو لے کے چلیے۔ آج کے دور کا نوجوان ہوتا تو کہتا بڑا اچھا موقع ملا ہے جان پہچان بڑھانے کا۔ آج کا نوجوان تو موقع تلاش کرتا ہے نا، کوئی یعنی مدد چاہنے والی کوئی لڑکی، کوئی خاتون مل جائے تو ہم موقع کا فائدہ اٹھائیں، ان کا موبائل نمبر لے لیں، ان سے باتیں کریں، ان سے قربت بڑھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا، مدد کر دی ان دونوں لڑکیوں کی، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھوکا پیاسا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے کم سے کم ایک روٹی لا کے دے دو، مجھے کچھ کھانے کے دے دو، نہیں۔ ارے وہ نیکی ہی کیا جس نیکی کو کر کے انسان بدلے کی طلب رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے انسان کو بھول جانا چاہیے۔ اگر نیکی کر کے یہ مزاج ہے کہ نیکی کر کے سامنے والا میرا شکریہ ادا کرے، مجھے بدلہ دے، اور آج کل تو نیکی کر کے انسان یہ آرزو رکھتا ہے کہ فیس بک پر میرا فوٹو آئے، اخبار پر میری فوٹو چھپے۔ ایک زمانہ تھا جب کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہاوت ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر ٹویٹر پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈالا۔ تو یہ زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا، دونوں لڑکیاں چلی گئیں۔ اب غور کیجئے گا جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں، باپ کو پورا واقعہ بتایا۔ باپ نے کہا کہ اس نوجوان نے تمہاری مدد کی ہے، لے کر کے آؤ اس کو کچھ بدلہ دینا چاہیے، کچھ اجرت دینی چاہیے۔ ایک سبق یہ بھی ملا، اگر کوئی آپ کے کام آتا ہے، آپ سے بدلہ نہیں مانگتا ہے، اگر منہ کھول کر کے آپ سے اجرت نہیں مانگتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے کام آ رہا ہے، آپ کا کوئی کام کر رہا ہے، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو اجرت دیں۔ حضرت شعیب نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ اب دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آتی ہے، اب جب وہ آ رہی ہے، قرآن میں اس عورت کا نام نہیں بتایا گیا، وہ عورت کتنی حسین و جمیل تھی قرآن میں یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس عورت کی چال کا ذکر کیا کہ وہ عورت جب چل رہی تھی تو کیسے چل رہی تھی، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کر قدم رکھتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئی۔ جب وہ چل رہی تھی اس کی چال میں شرم و حیا تھی، اس کی چال سے یہ پتہ لگ رہا تھا یہ بہت شرمیلی لڑکی ہے، یہ بہت حیا والی لڑکی ہے۔ اس نے آ کر کے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ چلو میرے ابو تم کو بلا رہے ہیں، وہ تمہاری محنت کا تم کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لڑکی کی چال میں حیا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چال کا ذکر اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں کر دیا، اور قیامت تک تلاوت کی جائے گی اس کتاب کی، تب تک اس عورت کی چال کا تذکرہ پڑھا جائے گا کہ جب اس عورت وہ چل رہی تھی تو اس کی چال میں شرم حیا تھی۔ آج ہماری نہ چال میں حیا ہے نہ ڈھال میں حیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہ حیا ہے، نہ عورتوں کے اندر حیا ہے، نہ بچوں کے اندر حیا ہے۔ آج اس معاشرے سے سب سے پہلے حیا کو چھینا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اذا نزع احدہما، اگر حیا چلی جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا تو حیا چلی جائے گی۔ آج دیکھیے دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، ان کے تہواروں پر کیا ہوتا ہے، کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنا ننگا پن ہے، کتنی بے خودگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مذہب ان واہیات چیزوں سے پاک ہے، مگر خود ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟
ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اور پکنک اسپاٹ پر جاتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نمائشوں میں جا کر بدکاری کے کام کرتے ہیں، اور باپ ایک لفظ نہیں بولتا ہے۔ کیوں؟ کما کے لا رہا ہے۔ باپ کو بس اس سے مطلب ہے کہ وہ کما کے لا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوان اگر غلط ہیں، ان کے گارجین سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے، کوئی امانت دے اور اس امانت میں وہ دھوکہ کرے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ اپنی امانت کے ساتھ اگر وہ دھوکہ کر رہا ہے، ایسے انسان کے اوپر اللہ جنت حرام کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اولاد آپ کی امانت ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہیں۔ اگر بچے بہک رہے ہیں، ان کو روکنا بھی آپ کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ جو فکر آخرت ہے میرے بھائی، یہ دنیا کی مصیبتوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب یہ مرگی کا دورہ مجھے آئے تو میرے بدن کا کپڑا نہ اترے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی ایسی عورت کو دیکھنا ہو جو جنت میں جائے گی تو اس عورت کو۔ تو یہ ہوتی ہے فکر آخرت۔ جب فکر آخرت ہوتی ہے تو انسان کے لیے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، انسان کرپشن سے، بدعنوانی سے بچتا ہے۔ یہ جتنا کرپشن نظر آ رہا ہے، بے ایمانی نظر آ رہی ہے، چوری چماری نظر آ رہی، سب آخرت کے اوپر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آخرت کے اوپر اگر پکا ایمان ہو، انسان بے ایمان نہیں ہو سکتا، انسان چور نہیں ہو سکتا، انسان رشوت خور نہیں ہو سکتا، انسان دوسروں کا حق نہیں مار سکتا اگر اس کے اندر آخرت پر ایمان۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ اسکوائر میل کے رقبے پر ان کی حکومت ہے، لیکن راتوں کو حضرت عمر کو نیند نہیں آتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اور حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے ہیں، اپنی رعایا کا پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں کون بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، کون پیاسا ہے اس کو گھر میں پانی پہنچا دے، کون ننگا ہے اس کے گھر میں کپڑا پہنا دے۔ حضرت عمر اپنی رعایا کا گشت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن گشت کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ کے۔ حضرت عمر ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، ماں اور بیٹی کی آواز آئی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جلدی سے اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان تجھے پتہ نہیں امیر المومنین کا آرڈر ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، سزا ہے اس کی۔ ماں نے کہا یہ رات کا سناٹا ہے، امیر المومنین اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، تو کون سے امیر المومنین کی بات کر رہی ہے؟ وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، تو جلدی سے اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا، امی جان اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، عمر اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل قیامت کے دن عمر کا رب جب ہم سے پوچھے گا ہم نے اللہ کے بندوں کو دھوکہ کیوں دیا، ہم نے خالص دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ کیوں بیچا، اے امی جان ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عمر نہ صحیح عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر کے ماں خاموش ہو۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، اگلے دن اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے بچوں کل رات میں نے ایک لڑکی کی کچھ گفتگو سنی، مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی دکھنے میں کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کی برادری کیسی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس لڑکی کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تو کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس خاتون کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے تیار ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ اچھا باپ بھی عجیب ہوتے تھے، بیٹے بھی عجیب ہوتے تھے۔ آج کل کے تو بیٹے
باپ سے پہلے رشتہ بتاتے کہ فلاں جگہ ہماری شادی کر۔ وہ بیٹے بھی بڑے عجیب تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا، ڈیمانڈ نہیں کی کہ ابا جان ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیسے تیار ہو جائیں۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے آگے بڑھے، حضرت عاصم بن عمر، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ میرا نکاح کرا دیجیے، اگر لڑکی دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ رپورٹ دے رہے ہیں، ہمیں اطمینان ہے، آپ میرا نکاح کر دیجئے۔ حضرت عمر کی بہو بن جاتی ہے وہ عورت، اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جن کے دور کو کہا جاتا ہے عمر ثانی، جن کو کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ کا دور ان کے دور کو بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تھی فکر آخرت جو راتوں کو حضرت عمر کو سونے نہیں دیتی تھی۔ اور آگے بڑھیے، وہی حضرت عمر مدینہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ابو لولو نام کا ایک پارسی غلام جو حضرت عمر سے خنث رکھے ہوئے، دشمنی رکھے ہوئے، وہ ایک دو دھاری کھنجر لے کر نماز میں آیا ہوا ہے، اور جیسے ہی حضرت عمر نماز شروع کرتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے کھنجر سے حضرت عمر کے پیٹ پر حملہ کرتا ہے، اور حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی پر گرتے ہیں، اور جیسے ہی گرنے لگتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر پڑے ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ ابو لولو نے حضرت عمر پر حملہ کرنے کے بعد کچھ اور لوگوں کے اوپر بھی حملہ کیا، اور جب اسے یہ ڈر ہوا کہ میں پکڑ لیا جاؤں گا، اس نے اپنے اوپر بھی حملہ کر کے وہیں پر اس نے سوسائڈ بھی کر لیا۔ آگے کی صف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پیچھے والوں کو کچھ بھی معلوم نہیں، لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا، مائک کا دور نہیں تھا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت عمر فاروق مصلی پر گرتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی جلدی ہلکی 2 رکعتیں پڑھا کر کے فجر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی غور کرو، امیر المومنین کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے، ان کے پیٹ کے اوپر کھنجر سے مار کر کے کئی بار وار کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے، جماعت نہیں رکی ہے، نماز کو نہیں روکا گیا۔ نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا ان کو، اور یہ سبق انہیں سکھایا تھا اللہ کے نبی کہ مسلمان کی زندگی میں نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری ٹائم، فجر کی نماز ہو رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی تھوڑی راحت محسوس کرتے ہیں، اور آپ اپنے حجرے کے دروازے پر آتے ہیں اور حجرہ عائشہ کا پردہ پھٹاتے ہیں، سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو جب نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر سکون کی لہر آ جاتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَتَبَسَّمَ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں، اور آپ کا چہرہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے قرآن کا کوئی پیج ہے، قرآن کے پیج کی طرح اور قرآن کے ورق کی طرح اللہ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، آپ کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ یہ چمک کس بات کی تھی میرے بھائیوں؟ یہ چمک اس بات کی تھی کہ میری امت میرے مشن پر لگی ہوئی ہے، میری امت نماز کو قائم کیے ہوئے ہے، میرے صحابہ نماز کو قائم کیے۔ آج ہم اور آپ اس نماز کے معاملے میں بھی بہت پیچھے، دعویٰ تو بہت لمبا چوڑا ہے ہمارا، اور خاص طور سے ہمارے بھائی جو ہم سب کتاب و سنت پر چلنے والے ہم لوگ ہیں، ہمارا دعویٰ تو یہ کہ صاحب ہم لوگ تو جنت میں ایک دم فرسٹ کلاس ریزرویشن کروا کے بیٹھے ہوئے، ہم کو نماز بات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو توحید پر ہیں، بدعت کرتے نہیں ہیں، توحید پر ہیں، شرک کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ معاف کیجیے گا، آپ نے توحید کا مطلب نہیں سمجھا۔ توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کی پکڑ کا ڈر ہو، اور جس کے دل میں آخرت کی پکڑ کا ڈر ہوگا وہ 5 ٹائم کی نماز کی بھی پابندی کرے گا۔ حضرت عمر مصلی پر گرے ہیں اور نماز چل رہی ہے، نماز جاری۔ نماز ختم ہوئی، حضرت عمر کو گھر لے کے جایا گیا، حکیم لوگ آتے ہیں، طبیب لوگ آتے ہیں، دوائیں پلائی جا رہی ہیں، جو دوا پلائی جا رہی ہے سب باہر نکل جا رہی ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں، سمجھ میں آ گیا کہ اب کچھ ہونے والا نہیں، آخری ٹائم ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہیں، حضرت عمر بڑے گھبرائے لگ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، اے امیر المومنین آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے،
صحبت رسول اللہ فاحسنت صحبتہ، آپ نے اللہ کے نبی کا بڑا اچھا ساتھ دیا تھا، اور جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی بڑا اچھا ساتھ دیا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور لوگ آپ سے راضی ہیں۔ اے امیر المومنین، آپ کو اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا تم میری خوبی بیان کر رہے ہو؟ ارے اگر اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی یہ اللہ کا احسان تھا، میں نے نبی کا کچھ ساتھ دیا یہ اللہ کا احسان تھا، میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا یہ اللہ کا احسان تھا۔ مجھے تو ڈر ہے اپنا اور تمہارا کہ جب میں نے حکومت کی تو پتہ نہیں میری حکومت میں کون سی باتیں اللہ کو پسند آئیں اور کون سی باتیں اللہ کو پسند نہیں آئیں، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے۔ اور اے عبداللہ ابن عباس، لو ان لی طلاع الارض ذہبا، اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے، لابتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان ارا، تو میں اس سونے کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ اگر اللہ یہ کہہ دے اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے آ، ہم تجھے اپنے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمر زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فکر آخرت ہوتی ہے جو ایک عمر فاروق جیسے انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور رونے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ فکر آخرت آج ہمارے اندر نہیں ہے، میرے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں آج ہر گھر میں بھائی بھائی میں مقدمہ بازی ہو رہی ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑے چل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ یہ حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیونکہ فکر آخرت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم ایک دوسرے کا حق دے دیا کرو، تم ایک دوسرے کا حق دے دیا کرو، ورنہ تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ قیامت کے دن کا جو انصاف ہوگا میرے بھائی، کبھی آپ کو تفصیلات پڑھیے قرآن و سنت کی روشنی۔ دنیا میں اگر کوئی حساب لینے والا، سخت قسم کا حساب لینے والا آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا سخت حساب دیتا ہے۔ کہیں کہیں گدیوں پر لوگ کام کرتے ہیں، منیب وغیرہ، مالک اگر ایک ایک چیز کو پورا چیک کرتا ہے تو منیب کانپنے لگتا ہے کہ صاحب یہ میرا حساب لیا جا رہا ہے، کہیں اگر میری قلم سے کوئی فرق آ گیا تو بڑا سخت حساب دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوچو جب اللہ ہمارا حساب لے گا تو کیا حال ہوگا۔ دنیا میں سب سے قیمتی ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو، جس کے اوپر ایک عورت کے ناک کی نتیا کو بھی رکھا جائے تو سونار کا ترازو اس کا وزن بتا دیتا ہے۔ لیکن ایک ترازو اللہ کے انصاف کا ترازو ہوگا، ایک ترازو کل قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہمارے ترازو کے اوپر وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ حساب ہم لیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب کیسا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آسان حساب اس کا ہوگا جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ نظر انداز کر دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، بس اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اللہ نظر انداز کر دے، اس کا حساب آسان ہوگا۔ وَمَن نُوشِقَ عُذِّبَ، اور جس کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کا ایک ایک حساب چیک کیا جائے گا، وہ تو برباد ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ فکر آخرت آج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیں، یہ ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے
کہ ہمیں اپنے اعمال کا اللہ کو بدلہ دینا ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے، رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کے غلط عمل سے محفوظ رکھے، جو ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو لوگ نماز کے پابند ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، رب العالمین مرتے دم تک ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔